النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ بعض سلف کا قول ہے النظرۃ سہم سم الی القلب، نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بری نگاہ ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے نگاہ کو برید العشق یعنی عشق کا پیمبر کہا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بے تابی نے اس کے رسوا کن قول کا تذکرہ قرآن مجید میں کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس کی طرف ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے یا آتے جاتے غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة، اے علی ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے، اور اگر کسی وقت پہلی نظر ہی ارادتاً ڈالی گئی تو وہ بھی حرام ہوگی۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی تو نظریں فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ الجبلہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو نظر دفعتاً پڑ جاتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اسرف بصرک، نگاہ پھیر لو۔ بعض اوقات حکیم، ڈاکٹر یا جج کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا پڑ جاتا ہے تو بقدر ضرورت دیکھنے کے بعد نظر فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، ویسے بھی دور سے ہر چیز بلی نظر آتی ہے، اسی لیے تو مثل مشہور ہے کہ دور کے ڈول سہانے ہوا کرتے ہیں۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا تخم لگ جاتا ہے جو موقع ملنے پر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ قابیل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے قبیح فعل کا تذکرہ ہوا۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتلین آئیں گے ان کا بوجھ بھی ان کے سر پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ پہلی نظر ڈالنے کا تو اختیار ہوتا ہے، پھر معاملہ اس کے بعد بے اختیاری والا ہو جاتا ہے۔ چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں، چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں، یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہتر ہے کہ پہلی نظر سے ہی بچا جائے۔ خطرے میں پڑ کر محتاط لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارتکاب تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔
مثل مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے، اس طرح زنا کا سفر بد نظری کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی میں غیر محرم سے نظر ہٹانے کے متعلق روایت ہے، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں۔ ویسے بھی دستور ہے کہ عمل کی جزا اسی کی جنس سے ہوا کرتی ہے، بس جو شخص غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔